میں دلہا بنا اس کمرے کی طرف بڑھا۔ آج میں بہت خوش تھا، آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شاید بہت عرصے بعد اپنے بارے میں بھی سوچا تھا۔ میں نے دیکھا میری نیک اور شریف بیوی گھونگھٹ نکالے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی اماں سے اس کی بڑی تعریفیں سنی تھی، اس کی خوبصورتی کی اتنی تعریفیں سنی تھی کہ اسے دیکھنے سے پہلے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ میں اس کے روبرو بیٹھا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میری تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام سیف ہے۔ میری آنکھ ایک ایسے گھرانے میں کھلی جس میں غربت کے سائے تھے۔ ہم لوگ بہت غریب تھے۔ میں اپنی اس غربت پر بہت پریشان رہتا تھا۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ میرے بابا سانس کی مہلک بیماری میں مبتلا تھے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ان کا علاج کرواتے۔ وہ گھر میں بیمار پڑے، اپنی بیماری کے بل بوتے پر ہی لڑ رہے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور اس لیے ساری ذمہ داری بھی میرے ہی سر تھی۔ ماں مجھے ہمیشہ حسرت بڑی نظروں سے دیکھتی کہ میں ہی کسی دن اس کی غربت دور کروں گا۔ اسی لیے مشکل حالات میں بھی اس نے میری تعلیم جاری رکھی۔ میں بھی چھوٹے بڑے کام کرتا اور گھر کے خرچوں میں امی کی بہت مدد کرتا۔ میں جوان ہوا تو مجھے اپنے ماموں کی بیٹی مریم بہت پسند آ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں اس سے جلد شادی کرنا چاہتا تھا۔ ان کے حالات بھی ہمارے جیسے ہی تھے۔ ان کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے کسی محل سے رشتہ آنے کے خواب نہیں تھے۔ میں نے اپنی ماں سے یہ بات کی، ان کو اپنی مرضی سے آگاہ کیا اور کچھ ہی وقت کے بعد مریم میرے نکاح میں آ گئی۔ وہ بھی مجھے بہت پسند کرتی تھی۔ ہماری شادی کا دن ہم دونوں کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ ہم ساتھ خوش تھے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، پر شادی کے 2 سال بعد بھی ہمارے پاس اولاد کی خوشخبری نہیں تھی۔ ہم دونوں ہی پریشان رہتے۔ اس بیچ میرے ابا بھی اپنے پوتوں کا منہ دیکھے بنا ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ مریم ماں بننے والی ہے۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، پر جیسے جیسے ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے مریم کی طبیعت بگڑنے لگی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے ہمیں ایک ایسی خبر سنائی کہ ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ماں اور بچے کا خون میچ نہیں ہو رہا اور اس کا حل ایک مہنگا انجیکشن ہے جو صرف ایک بار لگے گا اور یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ پر وہ انجیکشن بہت مہنگا تھا اور ہمارے گھر میں اتنی غربت تھی کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہو رہی تھی۔ میری اس انجیکشن کو خریدنے کی اوقات کہاں تھی؟ پھر بھی میں نے پوری کوشش کی، در بدر بھٹکتا رہا، سب سے بھیک مانگی کہ کوئی میری مدد کرے، پر کسی نے مدد نہیں کی۔ ہم نے حالات کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ جب میری اولاد اس دنیا میں آئی تو وہ مردہ تھی۔ میں اس دن اتنا رویا کہ مجھے اپنی غربت سے بہت نفرت ہوئی۔ میں اپنی غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو بچا نہیں پایا۔ مریم کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ وہ تو اس دن کے بعد پہلے جیسی نہیں رہی اور اس غم کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ دن میری زندگی کے برے دنوں میں سے ایک تھا۔ میری دنیا ہی اجڑ گئی۔ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میری ماں مجھے بار بار کہتی کہ میں شادی کر لوں، پر میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تو ابھی صدمے سے ابھرا ہی نہیں تھا۔ ایک دن میں یوں ہی چلتے ہوئے مین روڈ پر آ گیا۔ قریب تھا کہ کسی گاڑی کے نیچے آ جاتا کہ ڈرائیور نے عین وقت پر بریک لگا دی۔ میں زخمی تو ہوا پر میری جان بچ گئی۔ اس کار سے ایک سیٹ نکلا اور مجھے فوراً ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال میں مجھے ہوش آیا۔ میں نے اپنے حالات سوچ کر بکھر گیا اور اس سیٹ کا گریبان پکڑ کر چلایا کہ مجھے کیوں بچایا، اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تبھی وہ ہمدردی سے بولا، آخر تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے؟ ابھی تو تم جوان جہاں ہو، خوبرو ہو، آخر کیوں خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ سیٹھ صاحب نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے انہیں ساری کہانی سنائی اور کہا اگر میں آپ کی طرح امیر ہوتا تو آج میرے پاس میرے اپنے ہوتے، میرے بابا، میری بیوی، میری اولاد، سب کچھ میرے ساتھ ہوتا۔ سیٹھ صاحب نے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ امیر ہونے کے بعد تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے
तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अमीर कैसे हुआ जाता है। लेकिन काम तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। मैंने उसकी बात मान ली। वो मुझे इलाके के एक वडेरे के पास ले गया जो बहुत अमीर इंसान था। सेठ ने मेरा तारुफ करवाया और कहा कि ये नौजवान अपनी गुर्बत से तंग है, पैसे कमाना चाहता है, इसको आप जो कहेंगे ये करेगा, इसे अपना खास आदमी समझे। वडेरा भी खुश हो गया और कहने लगा, आज से तुम मेरे खास आदमी हो। तुम्हारा काम ये है कि तुम खूबसूरत लड़कियों को मेरे पास लेकर आओगे और इस काम के मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। मैं उस आदमी की बगैरती देखकर हैरान हो गया। ये काम मेरे लिए आसान था। गांव में और आसपास बहुत सी खूबसूरत लड़कियां मौजूद थी और मैं भी अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था, इसलिए मुझे उन तक रसाई हासिल करने में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं थी। मैंने ये काम करने के लिए हामी भर ली और मेरा ये काम चल पड़ा, क्योंकि मैं लड़कियों को पहले अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाता, फिर मिलने का कहकर बहाने से वडेरे के हवाले कर देता। लड़की जितनी खूबसूरत होती, मुझे उसकी उतनी ही अच्छी कीमत मिलती। अब यही मेरा कारोबार था। अपने इलाके की लड़कियों को अपने जाल में फंसाना मेरे लिए बड़ा आसान था, लेकिन बाहर की लड़कियों के मामले में मुझे जरा परेशानी का सामना करना पड़ता। एक दिन मैं एक मोहल्ले से गुजर रहा था। मैंने देखा कुछ लोग एक घर पर पथराव कर रहे थे। वो घर किसी प्रोफेसर का था। लोग कह रहे थे, बाहर निकलो, हमारे पैसे दो। मैंने उन लोगों को रोकने की कोशिश की। उनमें से एक शख्स मेरा वाकिफकार था। मैंने उससे दरियाफ्त किया कि आखिर ये मामला क्या है। लोग तो इस कदर पागल हो गए थे कि उसके घर के सारे शीशे और खिड़कियां तोड़ चुके थे। उसने बताया कि उसने सब लोगों से ये कहकर पैसे लिए थे कि वो पैसे किसी कारोबार में लगाएगा जिससे वो पैसे डबल हो जाएंगे। अब ये कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ दिनों से अपने घर में कैद है और बाहर नहीं निकलता। इसीलिए आज हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि आज हम उसे बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। मैंने उनको कहा कि मैं इस प्रोफेसर को निकाल कर लाता हूँ। मैं उस घर की पिछली दीवार से फलांग कर अंदर दाखिल हो गया और देखा कि घर में वो लड़की अपने कानों पर हाथ रखे जमीन पर बैठी रो रही थी और बुरी तरह डरी हुई थी। वो इंतहा की खूबसूरत थी, जैसे कोई हूर परी हो। मुझे देखकर वो मजीद डर गई। मैंने कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, सिर्फ अपने बाप को बुला लो। उसका कहना था कि मेरे बाबा कमरे में हैं और नशे की हालत में हैं। मैंने उनको बुलाया पर वो नहीं आ रहे। आप किसी तरह ये पथराव रुकवा दें। मैंने कहा मैं मदद करने ही आया हूँ, तुम मुझे अपने बाप का कमरा तो दिखाओ। उसने ऐसा ही किया। मैं प्रोफेसर को बाहर लाया। वो नशे में था। उसने मामला रफा दफा किया। सब लोग अपने घरों को लौट गए। मैं भी वहां से वापस आ गया, पर वो लड़की मेरे हवासों पर छा गई थी। दिल के हाथों मजबूर होकर एक दिन मैं उसके घर की तरफ चला गया। बहाने से अंदर गया। लड़की ने दरवाजा खोला और कहा कि प्रोफेसर साहब घर पर नहीं है। मैं तो उसे देखने आया था। वापस जाने लगा कि अचानक उसने डरने वाले अंदाज में मेरे हाथ पकड़ लिए, जैसे वो बहुत डर गई हो। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं यहाँ महफूज नहीं हूँ, वो कहने लगी। मैं भी चौंक गया। ये शख्स मेरा सौतेला बाप है। ये रोज उस घर में एक नई लड़की लाता है और कभी उसके पीछे यहाँ अजीबोगरीब लोग आते हैं। और उस दिन जो हुआ उससे तो आप वाकिफ हैं। यहाँ मेरी इज्जत और जान दोनों को खतरा है। आप मेरी मदद करें, मुझे यहाँ से ले जाएं। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो रोते हुए मेरी मिन्नतें करने लगी। मैं तो उस लड़की को खुद ही हासिल करने की कोई प्लानिंग कर रहा था और वो खुद ही मेरे जाल में फंस गई। मेरा काम तो आसान हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी अपने दिमाग में एक प्लान तश्कील दिया और उस लड़की को वहां से भगाकर ले आया। प्रोफेसर रहती दुनिया तक मेरे एक ठिकाने का पता नहीं लगा सकता था। आखिर वो मेरे बारे में जानता ही क्या था। उसका मुझ तक पहुंच जाना तकरीबन नामुमकिन था। पूरी बाजी मेरे हाथ में थी।
میں اس لڑکی کو وہاں سے لے آیا۔ اب میرا اگلا مقصد اس لڑکی کو وڈیرے سائیں تک پہنچانا تھا۔ میں نے اب تک ان کے سامنے جتنی بھی لڑکیاں پیش کی تھی، یہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے مجھے اس کی قیمت بھی اب تک تمام قیمتوں سے زیادہ ملنے والی تھی۔ لیکن اس کی خوبصورتی دیکھ کر میری نیت بدل گئی۔ میں اسے کسی کے حوالے کیسے کرتا، لیکن اس کو اس کے علاقے سے نکالنا تھا۔ راستے میں ہم پکڑے بھی جا سکتے تھے، اس لیے کسی بھی مشکل کے پیش نظر میں نے گل سے نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ 1 ماہ تک رہا۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا، پر میں اسے وڈیرے سائیں کے پاس لے ہی گیا، کیونکہ اس کی منہ مانگی قیمت مل جانے کے ارادے کے روشن امکانات تھے۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہی کہ میں اسے کہاں لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے بہانہ کر دیا کہ ہم کسی رشتے دار کے ہاں جا رہے ہیں۔ وڈیرا تو اسے دیکھ کر خوش ہوا، اور اتنا خوش ہوا کہ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کہنے لگا، مانگو، آج منہ مانگی قیمت مانگو، تو نے مجھے بہت خوش کیا ہے۔ میں نے پھر منہ بھر کر رقم مانگی، جو وڈیرے نے ادا کر دی۔ میں ڈرائنگ روم میں آیا جہاں گل بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں طلاق نامہ ایک کاغذ کی صورت میں تھمایا اور یہ بول کر وہاں سے نکل گیا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ مجھے دولت مل گئی تھی اور وڈیرے سائیں کو گل مل گئی تھی۔ میں واپس اپنے گاؤں آ گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ گل کے بارے میں بھول گیا۔ ہمارے حالات اچھے ہو گئے تھے۔ میں نے گاؤں میں ایک گھر بنایا، زمینیں خریدی۔ اب ہمارا شمار گاؤں کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ میں نے ایک کاروبار بھی شروع کر لیا۔ اب وڈیرے سائیں کا کام چھوڑ دیا تھا۔ میری ماں مجھ سے بہت خوش تھی۔ ہر وقت اس کی زبان مجھے دعائیں دیتی نہ تھکتی۔ میرے بہن بھائی اچھے سکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ میری ماں بار بار کہتی کہ تم شادی کر لو، مگر میں نہ مانتا۔ میں نے اپنی بہن بھائیوں کو پڑھایا، ان کی شادیاں بھی کروا دی۔ اس طرح وقت گزرنے لگا۔ 13 سال اور گزر گئے۔ میری عمر 33 سال تھی۔ میری ماں میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میری منتیں کرتی کہ شادی کر لو۔ اس نے ہمارے گاؤں کے قریب ہی ایک چکی والوں کی لڑکی دیکھی جو بہت خوبصورت تھی۔ میری ماں اس لڑکی کی ماں سے ملی۔ اس نے کہا کہ کسی سے میری بیٹی کی شادی کروا دو۔ میری ماں نے آخری بار میری منت کی، مجھے اپنی جان کے واسطے دیے۔ ماں کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں گئے۔ اب میں بھی ایسی زندگی سے تنگ آ گیا تھا۔ ویسے بھی ساری ذمہ داریاں نبھا چکا تھا۔ میں نے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ میری ماں نے اس لڑکی سے میری شادی کروا دی اور زندگی کے 13 سال اکیلے رہنے کے بعد مجھے پھر سے شادی کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ میں آج بہت خوش تھا، اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور شاید بہت عرصے بعد میں نے اپنے بارے میں سوچا تھا۔ میری دلہن گھونگھٹ نکالے میرے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے سنا تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کی تعریفیں مجھے اس کا دیوانہ بنا رہی تھی، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو یہ کیا وہ بہت خوبصورت تھی، مگر رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ اس سے پوچھا کہ رو کیوں رہی ہے، اور جب اس نے اپنے رونے کی وجہ بتائی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے آپ کو ایک سچ بتانا تھا، میری ماں 2 دن پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، پر وہ میری اصل ماں نہیں تھی۔ میرے لیے خط چھوڑ کر گئی تھی جس میں میرے باپ کا نام لکھا تھا، اور میری اصل ماں کی حقیقت، میری اصل ماں کا نام گل بانو ہے اور میرے باپ کا نام سیف علی۔ یہ عورت جو خود کو میری ماں کہتی تھی، دراصل ماں گل کی حویلی میں نوکرانی تھی، جس کو ایک دن میری ماں نے مجھے یہ کہہ کر دیا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اسی لیے یہ مجھے لے کر یہاں چلی آئی۔ مجھے میری ماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میری اصلی ماں کو میں کبھی دیکھ نہیں پائی، جبکہ میری یہ والی ماں چل بسی ہے۔ وہ نہایت معصومی سے بولی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ اسی گل کی بیٹی تھی جسے میں نے وڈیرے سائیں کے حوالے کیا تھا، اور اس کاغذ پر میرا ہی نام لکھا تھا۔ اس کا مطلب میں آگے سوچ بھی نہیں سکا۔ میرا وجود کانپنے لگا۔ مجھ پر فالج کا اٹیک ہو گیا۔ میں کوما میں چلا گیا، اور جب کوما سے واپس آیا
تو ایسے کہ میرا سارا بدن بے جان، صرف آنکھیں اور زبان حرکت کرتی ہے۔ یہ ہے میری کہانی۔ مجھے نہیں معلوم میں اس لڑکی کو اپنی بیوی کہوں یا بیٹی۔ دن رات روتا ہوں، اللہ سے معافیاں مانگتا ہوں۔ میں مرنا چاہتا ہوں پر مجھے موت نہیں آتی۔ شاید میں اتنا گنہگار ہوں کہ اللہ بھی مجھے اپنے پاس بلانا نہیں چاہتا۔ مجھے اپنی غربت سے بہت نفرت تھی اور اسی غربت کو دور کرنے کے لیے میں نے غلط راستہ اختیار کیا۔ انسان کو کبھی دولت کا اتنا لالچ نہیں کرنا چاہیے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد کر بیٹھے۔